بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بعض شرطیں رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فوج نے دھمکی دی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے جہازوں کو جلا دیا جائے گا۔ تیل کی قیمتیں $100 سے زیادہ پھر سے ہو گئی ہیں۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ ایران کے جائز حق تسلیم کیے جائیں، آئندہ حملے نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے، نقصانات کا معاوضہ دیا جائے، جنگ روکنے کے لیے ایران کی شرطیں۔ پردے کے پیچھے سیز فائر کی کوششیں، پوٹین نے کی صدر پزشکیان سے بات چیت، شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ پرشین گلف میں جہازوں پر نئے حملے، تیل کی قیمت پھر $100 ہو گئی، دام جلد کم ہوں گے، ٹرمپ نے دلایا یقین۔ عراق میں امریکی ٹینکر پر حملہ، انڈین کرو ممبر ہلاک، تیل نکالنے کے آپریشنز روک دیے گئے۔ ایران انڈین جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دے گا، میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ۔ جے شنکر نے عباس ارغچی سے کی 3 بار بات چیت۔ حزب اللہ کے ساتھ تال میل کے ذریعے اسرائیل میں ایران کے حملے، سیکریٹ سروس ہیڈ کوارٹرز اور ہوائی اڈے نشانہ۔ خلیجی ملکوں میں ایران کی کارروائیاں جاری، دبئی میں ڈرون کا ملبہ عمارت پر گر پڑا، کویت ایئرپورٹ بھی زد میں۔ ایران کی نیوکلیئر سائٹ پر اسرائیل کا حملہ، تہران، اصفہان، کاشان میں دھماکے، تہران نے کہا ہاسپٹلز اور بستیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ جنگ کے دور رس نتیجے نکلیں گے، انڈیا پر گہرا اثر پڑے گا، لوک سبھا میں راہل گاندھی کا خطاب، حکومت نے کہا فیول کی کوئی قلت نہیں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے شرطیں رکھی ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کسی بھی حل میں ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ گارنٹی دینی چاہیے کہ مستقبل میں ملک پر حملے نہیں ہوں گے۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر ایک پوسٹ میں جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ رشیا اور پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ بات چیت میں نے خطے میں امن کے لیے ایران کی سنجیدگی کا اظہار کیا ہے۔ صہیونی نظام اور امریکہ کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کو ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، معاوضہ دیا جائے اور آئندہ کی جارحیت کو روکنے کے لیے عالمی ضمانتیں دی جائیں۔
ایرانی صدر کی طرف سے صلح کی یہ پیشکش ایک ایسے وقت آئی ہے جب ایرانی فوج کے ترجمان ابوالفضل شیخ راچی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ اگر امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر حملے کرے گا تو سمجھ لینا چاہیے کہ خلیج فارس کی کوئی بھی بندرگاہ معاشی مرکز یا مقام ایران کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ شیخ راچی نے کہا کہ اگر ہماری بندرگاہوں کو خطرہ ہو تو خطے کی تمام بندرگاہیں ہمارا جائز ٹارگٹ ہوں گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایرانی فوجیں بندرگاہوں پر حملے کی صورت میں سخت جواب دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ملکوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ امریکیوں کو اپنی زمین سے باہر کر دیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی عہدیدار یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جنگ کے نتیجے میں ایران کی مذہبی حکومت ختم نہیں ہوگی اور بمباری کے درمیان ایرانیوں کی بغاوت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل کا اندازہ ہے کہ واشنگٹن جنگ ختم کرنے کا حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ وہ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران پر جیت حاصل کر لی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ ایسے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ حکومت کے پاس جنگ کے بارے میں کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے قریب جہازوں کی مدد کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئل مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے درمیان کہا ہے کہ تیل کی قیمتیں جلد کم ہوں گی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس زیادہ میزائل نہیں بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتیں اتنی کم ہوں گی کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر نے اپنے اس پوسٹ سے پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوٹین سے بات چیت کی تھی۔ ایران نے خلیج فارس میں 2 دنوں میں 6 جہازوں پر حملے کیے ہیں، جس کے بعد تیل کی قیمتیں پھر سے $100 فی بیرل ہو گئی ہیں۔ کئی محاذوں پر مڈل ایسٹ کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایران نے انرجی سپلائی پر نئے حملے کیے ہیں۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے مارکیٹ کو سدھارنے کے لیے ریکارڈ 400 ملین بیرل تیل کے ذخیرے جاری کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 32 ملکوں نے 400 ملین بیرل تیل کے ریزروز جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ مارکیٹ کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے، لیکن زمین پر اس کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ جہازوں پر ایران کے مسلسل حملے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ عراق کے قریب 2 ٹینکرز پر بھی تازہ حملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ UAE کے قریب بھی ایک کنٹینر جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ آبنائے ہرمز کے قریب 3 جہازوں پر حملہ ہوا۔ حملوں کے نتیجے میں UAE سے انڈیا آنے والے ایک جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ UAE کے قریب ایک کنٹینر جہاز پر حملے سے آگ لگ گئی ہے۔ برطانیہ کے سمندری سیکیورٹی سے متعلق ادارے نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ خلیج کے سمندر میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن جہاز کا عملہ محفوظ رہا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراق نے حملوں کے بعد تیل نکالنے کے آپریشنز روک دیے ہیں۔ بحرین نے کہا ہے کہ اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 300 میزائلز روکے ہیں۔ دبئی کے البادہ علاقے میں ایک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا، کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ شیخ زاید روڈ پر ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گر پڑا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں 200 راکٹس فائر کیے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بات مانی کہ حزب اللہ نے ایران کے ساتھ تال میل کے ذریعے یہ حملے کیے۔ اسرائیل نے یہ بات مانی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایرانی حملوں میں 189 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہونے کے بعد سے زخمی اسرائیلیوں کی تعداد 2745 ہو گئی ہے، جو اسرائیلی میڈیا میں مانا گیا ہے۔ ایران کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے تل ابیب میں اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت کے ہیڈ کوارٹرز اور فوج کے 2 ہوائی اڈوں پر حملہ کیا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس ایرانی میزائلوں کی کارکردگی سے حیران ہیں۔ انٹیلیجنس ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایران شاید چائنا کے جدید سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم بیڈو کا استعمال کر رہا ہے۔ IRGC نے تصدیق کی ہے کہ اس نے عراق کے قریب امریکہ کے ایک ٹینکر پر حملہ کیا ہے۔ اس ٹینکر پر مارشل آئلینڈ کا جھنڈا تھا۔ عراق میں بصرہ کے قریب امریکی آئل ٹینکر پر حملے میں اس پر سوار ایک انڈین کرو ممبر ہلاک ہو گیا۔ بغداد میں انڈیا کے سفارت خانے نے یہ بات بتائی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ سیف سی وشنو جہاز کے 15 انڈین کرو ممبرز کو حفاظت کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد بغداد میں انڈیا کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عراقی عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہے۔
ایران نے حزب اللہ کے ساتھ مل کر آپریشن سچا وعدہ 4 کی 40ویں لہر شروع کی۔ اس لہر کے تحت اماد، خیبر شکن، فتح میزائل اور دوسرے میزائل سے حملے کیے گئے اور اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے بتایا کہ لبنان کی حزب اللہ تحریک کے ساتھ تال میل کے ذریعے حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے ایلات شہر پر جنگ کے دوران پہلی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ IRGC نے صہیونی دشمن کو نئی سچائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسا بیان دیا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایلام شہر میں اسرائیل کے ڈرون کو مار گرایا۔ تازہ حملوں میں بحرین، کویت، سعودی عرب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف نے ایک وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے جزیروں پر قبضے کی کسی بھی کوشش کا بے لگام جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایکس پر کہا کہ ایرانی جزیروں پر کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہم اس صورت میں صبر کو توڑتے ہوئے خلیج فارس کو حملہ آوروں کے خون سے رنگ دیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ 2 مارچ کو حملے شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں 634 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایران میں اس جگہ پر حملہ کیا جہاں نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق حساس مواد رکھا تھا۔ ایرانی عہدیداروں نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس دوران ایران کے دارالحکومت تہران اور دوسرے شہروں اصفہان، کاشان، اہواز اور ساقیز میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ تہران میں درجنوں مقامات پر حملے کیے گئے اور بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے میزائل حملوں میں ہاسپٹلز اور آبادیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے عراق صوبے میں جو انڈسٹریل سٹی ہے، حملے میں 7 لوگ جاں بحق ہوئے۔ ایران کے تالے خان نیوکلیئر کمپاؤنڈ پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ تہران طاقتور دھماکوں سے ہل گیا۔ تھائی لینڈ میں آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے واقعہ کے سلسلے میں ایران سے احتجاج کیا ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کیا۔ اس دوران اس جہاز کے 3 کرو ممبرز کی انجن روم میں پھنس جانے کی خبر ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے جہازوں کو آگ لگا دے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف مڈل ایسٹ بحران کو حل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ شہباز شریف سعودی کران پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ ایک دن پہلے شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کی تھی۔ ایران انڈیا کا جھنڈا رکھنے والے ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا۔ آبنائے ہرمز سے انڈیا کے تیل کے ایکسپورٹس کا 40% حصہ گزرتا ہے۔ نئی دہلی میں انڈیا کی وزارت خارجہ نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے 3 بار ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دور رس نتیجے نکلیں گے اور مڈل ایسٹ کی جنگ کا انڈیا پر گہرا اثر پڑے گا۔ لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے یا سپلائی میں خلل سے انڈیا کی معیشت اور انرجی سپلائی سیدھے طور پر متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ LPG کی دستیابی کے بارے میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور اگر جنگ میں تیزی آئے گی تو صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے انرجی سیکیورٹی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ بھی سوال کیا کہ انڈیا نے کیوں امریکہ کو اجازت دی کہ وہ گیس یا تیل خریدنے کے بارے میں ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہو۔ مرکزی وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری نے لوک سبھا سے خطاب کیا اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر تشویش کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل، کیروسین اور جیٹ فیول کی کوئی قلت نہیں ہے۔ انہوں نے پیٹرول، ڈیزل، ایویشن فیول کی دستیابی کی ضمانت دی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے جو صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے انرجی واریئرز کی اصطلاح استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت خوف پھیلانے کا نہیں ہے۔ ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ریکارڈ شدہ تاریخ میں پہلی بار آبنائے ہرمز کو عملاً کمرشل جہازوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں 800 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ نفٹی بھی اور لڑکا۔ مڈل ایسٹ جنگ کے اثرات پوری دنیا کے مارکیٹس پر پڑ رہے ہیں۔ BSE کا سینسیکس 76,034 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نفٹی 227 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 23,639 پوائنٹس پر بند ہوا۔
اسرائیلی فوج نے غازہ میں حملوں کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی مقامات پر توپ خانے سے حملے کیے گئے اور بمباری کی گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم ایک فلسطینی جاں بحق ہوا اور 2 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,135 ہو گئی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں اور دھاوے جاری رہے۔ یہودی آباد کاروں نے نابلس میں ایک مسجد کو آگ لگا دی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ ایران کے جائز حق تسلیم کیے جائیں، آئندہ حملے نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے، نقصانات کا معاوضہ دیا جائے، جنگ روکنے کے لیے ایران کی شرطیں۔ پردے کے پیچھے سیز فائر کی کوششیں، پوٹین نے کی صدر پزشکیان سے بات چیت، شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ پرشین گلف میں جہازوں پر نئے حملے، تیل کی قیمت پھر $100 ہو گئی، دام جلد کم ہوں گے، ٹرمپ نے دلایا یقین۔ عراق میں امریکی ٹینکر پر حملہ، انڈین کرو ممبر ہلاک، تیل نکالنے کے آپریشنز روک دیے گئے۔ ایران انڈین جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دے گا، میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ۔ جے شنکر نے عباس ارغچی سے کی 3 بار بات چیت۔ حزب اللہ کے ساتھ تال میل کے ذریعے اسرائیل میں ایران کے حملے، سیکرٹ سروس ہیڈ کوارٹرز اور ہوائی اڈے نشانہ۔ خلیجی ملکوں میں ایران کی کارروائیاں جاری، دبئی میں ڈرون کا ملبہ عمارت پر گر پڑا، کویت ایئرپورٹ بھی زد میں۔ ایران کی نیوکلیئر سائٹ پر اسرائیل کا حملہ، تہران، اصفہان، کاشان میں دھماکے، تہران نے کہا ہاسپٹلز اور بستیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ جنگ کے دور رس نتیجے نکلیں گے، انڈیا پر گہرا اثر پڑے گا، لوک سبھا میں راہل گاندھی کا خطاب، حکومت نے کہا فیول کی کوئی قلت نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔